تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا سفر بھی درج ہے جس نے نہ صرف انسانیت کی تقدیر بدل دی بلکہ دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ سفر تھا مکہ مکرمہ سے یثرب تک کا، جو آج مدینہ منورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ محض ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ تھا۔ عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یثرب کی جانب ہجرت کی تو یہ فیصلہ کئی اہم وجوہات کی بنیاد پر ہوا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ قریش مکہ کی مخالفت اتنی شدید ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا وہاں رہنا اور دعوت اسلام کا کام جاری رکھنا تقریباً ناممکن سا ہو گیا تھا۔ اس دوران یثرب کے قبائل اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ یہ دعوت محض رسمی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اسلام کی نشر و اشاعت میں مدد کا پختہ وعدہ کر رکھا تھا۔ یہ ہجرت ایک روحانی اور سیاسی انقلاب کا آغاز تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی اور وہ کھل کر اپنی عبادات کر سکتے تھے۔ ہجرت کے فوراً بعد آپ نے جو اہم کام کیے ان میں سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی حیثیت بھی رکھتی تھی، جہاں سے تمام اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ ہجرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کو ایک منظم ریاست کی شکل مل گئی۔ یثرب میں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ ریاست مدینہ کہلایا۔ یہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست تھی جس کی بنیاد عدل، انصاف اور برابری پر رکھی گئی۔ یہاں مسلمان، یہودی اور دیگر قبائل سب کو مساوی حقوق دیے گئے۔ مدینہ کا آئین جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا جس میں تمام شہریوں کے حقوق اور فرائض واضح طور پر بیان کیے گئے تھے۔ اس ہجرت نے اسلام کو محدود قبائلی دائروں سے نکال کر عالمی سطح پر پھیلنے کا موقع فراہم کیا۔ مدینہ ایک محفوظ مرکز بن گیا جہاں سے اسلامی دعوت کا کام منظم طریقے سے ہو سکتا تھا۔ یہاں آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، انصار نے ان کا خیال رکھا اور اپنا مال اور اپنے اسباب ان کے ساتھ بانٹ لیے۔ ریاست مدینہ کا تصور ایک ایسے معاشرے کا تھا جہاں اللہ کی حاکمیت ہو، انسانی مساوات ہو اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ یہاں غریب اور امیر، عربی اور عجمی سب کو یکساں حقوق حاصل تھے۔ یہ ریاست محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ تھی۔ یوں یثرب سے مدینہ کا یہ سفر محض جغرافیائی تبدیلی نہیں تھا بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ یہ ہجرت آج بھی مسلمانوں کے لیے صبر، قربانی اور اللہ پر توکل کا سبق دیتی ہے۔ مدینہ کی وہ روشنی آج بھی انسانیت کو راہ دکھا رہی ہے کہ کیسے ایک منصفانہ اور پرامن معاشرہ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔